نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو الضحیٰ ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اگر آپ نئے ساتھی ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور قرآن مجید کو سمجھنے اور سیکھنے کے اس سلسلے کے ساتھ ابھی تک آپ منسلک نہیں ہوئے تو برائے کرم سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل والے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جایا کرے اور آپ بھی اس سے مستفید ہو جایا کریں۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہمارا سلسلہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے چل رہا ہے قرآن مجید سمجھنے کا اور سیکھنے کا، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں سبق نمبر 13 کا آغاز کروں گا۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 12 میں فعل مضارع پڑھا اور فعل مضارع کی نفی یعنی مضارع منفی بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھا کہ مضارع سے مضارع منفی کیسے بناتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم دو اہم حروف جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش ہم کریں گے۔ فعل مضارع پر کون سے دو اہم حروف داخل ہوتے ہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 لفظ لن، نمبر 2 لفظ لم۔ ان دونوں کے داخل ہونے پر فعل مضارع کے اندر لفظی تبدیلی بھی آ جاتی ہے اور معنوی تبدیلی بھی آ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا لفظ لن کی کہ اس کے داخل ہونے سے فعل مضارع پر کون کون سی تبدیلی اور کس انداز میں آتی ہے۔ لفظ لن فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور لفظی تبدیلی یہ آتی ہے کہ اس کے آخر کے پیش کو گرا کر زبر دے دیتا ہے۔ جیسے یضربو ہے تو لفظ لن داخل ہوا تو لن یضربا بن گیا، یضربو سے لن یضربا ہو گیا، اور تمام کے تمام جتنے بھی نون آتے ہیں ان کو گرا دیتا ہے سوائے جمع مؤنث کے نون کو، آخر میں جو نون آتے ہیں ان کو گرا دیتا ہے۔ جیسے یضربو یضربانی یضربونا تو لن داخل ہوگا لن یضربا لن یضربا لن یضربو، نون گر گیا۔ یہ تو ہوئی لفظی تبدیلی، الفاظ کے اندر جو تبدیلی آتی ہے۔ تو معنوی تبدیلی کیا ہوگی؟ معنوی تبدیلی یہ ہوگی کہ فعل مضارع کو مستقبل منفی کے معنی میں کر دے گا اور اس کے اندر تاکید بھی ہوگی۔ فعل مضارع کو مستقبل منفی کے معنی میں کر دے گا اور اس منفی کے اندر تاکید بھی ہوگی۔ جیسے لن یضربا، ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد، لن یضربا ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد۔ تو ایک تو مستقبل کے معنی میں کر دیا، مستقبل منفی کے معنی میں کر دیا، دوسرا اس کے اندر تاکید بھی آ گئی۔ اور لفظ لم جو ہے وہ لفظی تبدیلی کیا کرتا ہے اس کو ذرا سمجھیے۔ لفظ لم جب داخل ہوتا ہے تو لفظی تبدیلی یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع کے پیش کو ہٹا کر جزم دے دیتا ہے اور تمام کے تمام نونوں کو بھی گرا دیتا ہے سوائے جمع مؤنث کے نون کو۔ اور معنوی تبدیلی یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع کو ماضی
منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، فعل مضارع ماضی منفی کے معنی میں ہو جاتا ہے. تو لفظ لم کی بات تو بعد میں کریں گے، اس پر بحث بعد میں ہوگی. سب سے پہلے لفظ لن پر بحث ہو جائے. تو ابھی ہم لفظ لن کی گردان کریں گے، اس سے آپ کو مزید وضاحت مل جائے گی اور مزید سمجھ آ جائے گا. تو میں 6 کے 6 ابواب سے لفظ لن کے ساتھ گردان کروں گا، اس کو آپ خوب سمجھیے گا. پہلا باب ضرب یضرب، لیکن اس سے پہلے میں فا عین لام فاعل سے میں کروں گا گردان، اس کو آپ سمجھیے. لن يفعل لن يفعل لن يفعلوا لن تفعل لن تفعل لن تفعلوا لن افعل لن نفعل لن تفعل لن تفعل لن يفعلنا لن تفعلی لن تفعل لن تفعلنا لن افعل لن نفعل. وہ ایک مرد ہرگز نہیں کرے گا، وہ 2 مرد ہرگز نہیں کریں گے، وہ سب مرد ہرگز نہیں کریں گے. آپ ایک مرد ہرگز نہیں کرو گے، آپ 2 مرد ہرگز نہیں کرو گے، آپ سب مرد ہرگز نہیں کرو گے. میں ایک مرد ہرگز نہیں کروں گا، ہم سب مرد ہرگز نہیں کریں گے. وہ ایک عورت ہرگز نہیں کرے گی، وہ 2 عورتیں ہرگز نہیں کریں گی، وہ سب عورتیں ہرگز نہیں کریں گی. آپ ایک عورت ہرگز نہیں کرو گی، آپ 2 عورتیں ہرگز نہیں کرو گی، آپ سب عورتیں ہرگز نہیں کرو گی. میں ایک عورت ہرگز نہیں کروں گی، ہم سب عورتیں ہرگز نہیں کریں گی. اب میں 6 کے 6 ابواب سے گردان کروں گا، ترجمہ نہیں کروں گا. ترجمہ آپ کو کرنا آ گیا، نمونے کے طور پر یہ میں نے پہلی گردان کر دی اور ترجمہ بھی اس کا آپ کو سکھا دیا. لن يضرب لن يضرب لن يضربوا لن تضرب لن تضرب لن تضربوا لن اضرب لن نضرب لن تضرب لن تضرب لن يضربنا لن تضربي لن تضرب لن تضربنا لن اضرب لن نضرب. باب نصر ینصر سے لن ينصر لن ينصر لن ينصروا لن تنصر لن تنصر لن تنصروا لن انصر لن ننصر لن تنصر لن تنصر لن ينصرنا لن تنصري لن تنصر لن تنصرنا لن انصر لن ننصر. باب سمع يسمع لن يسمع لن يسمع لن يسمعوا لن تسمع لن تسمع لن تسمعوا لن اسمع لن نسمع لن تسمع لن تسمع لن يسمعنا لن تسمعي لن تسمع لن تسمعنا لن اسمع لن نسمع. باب فتح یفتح سے کرتے ہیں. لن يفتح لن يفتح لن يفتحوا لن تفتح لن تفتح لن تفتحوا لن افتح لن نفتح لن تفتح لن تفتح لن يفتحنا لن تفتحي لن تفتح لن تفتحنا لن افتح لن نفتح. باب حسب یحسب سے لن يحسب لن يحسب لن يحسبوا لن تحسب لن تحسب لن تحسبوا لن احسب لن نحسب لن تحسب لن تحسب لن يحسبنا لن تحسبي لن تحسب لن تحسبنا لن احسب لن نحسب. باب کرم یکرم سے لن یکرم لن یکرم لن یکرموا لن تکرم لن تکرم لن تکرموا لن اکرم لن نکرم لن تکرم لن تکرم لن یکرمنا لن تکرمی لن تکرم لن تکرمنا لن اکرم لن نکرم. یہ 6 کے 6 ابواب سے آپ حضرات کے سامنے الحمدللہ میں نے گردان پیش کی. اس گردان کو کہتے ہیں نفی تاکید بلند. ابھی اگلی گردان جو آپ حضرات کے سامنے لفظ لم کے ساتھ پیش کروں گا اور اس کی تبدیلی تو میں نے آپ کو بتلا دی. اس گردان کو نفی جہد بلم کہتے ہیں. تو چلیں شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں فا عین لام سے آپ حضرات کے سامنے گردان پیش کروں گا، اس کے بعد 6 کے 6 ابواب سے بھی گردان پیش کی جائے گی. لم يفعل لم يفعل لم يفعلوا لم تفعل لم تفعل لم تفعلوا لم افعل لم نفعل لم تفعل لم تفعل لم يفعلنا لم تفعلي لم تفعل لم تفعلنا لم افعل لم نفعل.
اب 6 ابواب سے گردان پیش کرتا ہوں. باب ضرب یضرب. لم یضرب لم یضرب لم یضربوا. لم تضرب لم تضرب لم تضربوا. لم اضرب لم نضرب. لم تضرب لم تضرب لم یضربنا. لم تضربی لم تضرب لم تضربنا. لم اضرب لم نضرب. گردان کا ترجمہ کیسے ہوگا وہ بھی آپ سن لیجئے، باقی کا آپ خود کر لیجئے گا. نہیں مارا اس ایک مرد نے، نہیں مارا ان 2 مردوں نے، نہیں مارا ان سب مردوں نے، نہیں مارا آپ ایک مرد نے، نہیں مارا آپ 2 مردوں نے، نہیں مارا آپ سب مردوں نے، نہیں مارا میں ایک مرد نے، نہیں مارا ہم سب مردوں نے، نہیں مارا اس ایک عورت نے، نہیں مارا ان 2 عورتوں نے، نہیں مارا ان سب عورتوں نے، نہیں مارا آپ ایک عورت نے، نہیں مارا آپ 2 عورتوں نے، نہیں مارا آپ سب عورتوں نے، نہیں مارا میں ایک عورت نے، نہیں مارا ہم سب عورتوں نے. اب باقی کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے خود. لم ينصر لم ينصر لم ينصروا لم تنصر لم تنصر لم تنصروا لم انصر لم ننصر لم تنصر لم تنصر لم ينصرنا لم تنصری لم تنصر لم تنصرنا لم انصر لم ننصر. باب سمع یسمع سے. لم يسمع لم يسمع لم يسمعوا لم تسمع لم تسمع لم تسمعوا لن اسمع لم نسمع لم اسمع لم اسمع لم نسمع. مؤنث. لم تسمع لم تسمع لم يسمعنا لم تسمعي لم تسمع لم تسمعنا لم اسمع لم نسمع. باب فتح یفتح. لم يفتح لم يفتح لم يفتحوا لم تفتح لم تفتح لم تفتحوا لم افتح لم نفتح لم تفتح لم تفتح لم يفتحنا لم تفتحي لم تفتح لم تفتحنا لم افتح لم نفتح. باب حسب يحسب. لم يحسب لم يحسب لم يحسب لم تحسب لم تحسب لم تحسب لم احسب لم نحسب. مؤنث. لم تحسب لم تحسب لم يحسبنا لم تحسبي لم تحسب لم تحسبنا لم احسب لم نحسب. باب کرم یکرم. لم یکرم لم یکرم لم یکرم لم تکرم لم تکرم لم تکرم لم اکرم لم نکرم لم تکرم لم تکرم لم یکرمنا لم تکرمی لم تکرم لم تکرمنا لم اکرم لم نکرم. تو یہ آپ حضرات کے سامنے میں نے 6 ابواب، اس سے میں نے گردانیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی. لم اور لن یہ 2 حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع پر عمل کرتے ہیں، یعنی اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. لن کی تبدیلی آپ کو بتلا دیا، میں دوبارہ بتلا دیتا ہوں. لفظوں میں یہ ہوتی ہے کہ پیش کو گرا دیتا ہے اور نون کو بھی گرا دیتا ہے، صرف جمع مؤنث کے نون باقی رہتے ہیں. اور معنوی تبدیلی یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع کو مستقبل منفی کے لیے مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، فعل مضارع کو مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، اور مستقبل منفی کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے، تاکیدی معنی ہوتا ہے. اور اسی طرح لفظ لم یہ فعل مضارع کے پیش کو گرا کر جزم دے دیتا ہے اور فعل مضارع کے آخر کے تمام نونوں کو گرا دیتا ہے سوائے جمع مؤنث کے نون، یہ باقی رہتے ہیں. اور اسی طرح معنوی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ لفظ لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اسے ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. تو آج کا سبق اتنا ہی، انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.